بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون ان قابل ذکر لوگوں میں سے ایک ہے کہ جن کو اللہ پاک نے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، 3000 سال تک مصر پر کل 33 فرعونوں نے حکومت کی ہے۔ یہ یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ ہر فرعون کی حکومت کا دور تقریباً 100 سال رہا ہے، لیکن آج ہم جس فرعون، اس کی بیٹی اور باندی کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ مصر کا آخری فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ اس کے ڈوبتے ہی بنی اسرائیلیوں کو فرعونوں سے نجات بھی ملی۔ فرعون ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور خزانے جمع کرنے کا شوقین تھا۔ فرعون کے نام کے حوالے سے 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں اس کا نام رمسیس دوم، جبکہ کچھ روایات میں اس کا نام ولید موسیٰ بن ریان ملتا ہے۔ زیادہ تر روایات اور مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام رمسیس دوم ہی تھا۔ فرعون ایک عیاش پرست، ظالم و متکبر بادشاہ تھا جس کے صرف خدمت گاروں کی تعداد 12,000 تھی۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا ظلم نہیں کہ جسے فرعون سے نسبت نہ ہو۔ لوگوں کو مجبوراً اپنی عبادت کرنے پر راضی کر رکھا تھا۔ جو فرعون کو سجدہ کرنے اور خدا ماننے سے انکار کرتا، اس کو اس کے خاندان سمیت قتل کر دیا جاتا۔ آہستہ آہستہ مصر کے لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ فرعون ہی ہوا، پانی اور آگ پر قادر ہے، کیونکہ آتش پرستوں کی عید والے دن جب دریائے نیل ٹھاٹھیں مارتا تو فرعون کی طرف سے یہ مشہور کیا جاتا کہ فرعون نے دریائے نیل کو مصریوں کے لیے پرجوش کر دیا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے اپنی بادشاہت کے زور پر شادی کی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فرعون اور حضرت آسیہ کی ایک لے پالک بیٹی تھی جس سے دونوں بے حد پیار کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی وہ بیٹی انتہائی خوبصورت تھی جس کی خدمت میں 4000 کنیزیں بیک وقت رہتی تھیں۔ فرعون اپنی بادشاہت میں اگر کسی کا عمل دخل برداشت کرتا تھا تو وہ صرف اس کی بیٹی ہی تھی، یعنی اس کی بیٹی کا محل میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ فرعون کی ایک خاص باندی جس کا نام مشاطہ تھا، فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ مشاطہ بے حد نفیس اور حد درجہ با اخلاق تھیں۔ وہ بہت جلد فرعون کی بیٹی کی سب سے خاص کنیز بن گئیں۔ چند ہی مہینوں میں مشاطہ کو فرعون کی بیٹی کی خلوت گاہ میں بھی داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ آج کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک روح سے پیش کیا جا رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی کو باندی مشاطہ سے خاص الفت ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور دین برحق کی تبلیغ شروع کی تو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جنگی حالات پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو فرعون روز نئی نئی اور دردناک اذیتیں دیتا۔ خاص طور پر جب فرعون کو یہ پتہ چلتا کہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا ہے تو وہ اسے دردناک طریقے سے شہید کرتا اور لوگوں کو کہتا کہ میں ہی زندگی اور موت پر قادر ہوں۔ جس طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی،
اسی طرح فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ بھی ایمان لے آئی تھی، لیکن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایمان کے اظہار سے منع فرمایا تھا۔ حضرت مشاطہ نے دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا اور عبادت الہی چھپ کر کیا کرتی۔ حضرت مشاطہ کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی فرعون کی بیٹی سو جاتی تو وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتی اور ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرا کی رات ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آنے لگی۔ میں نے کہا اے جبرائیل، یہ کیسی اچھی خوشبو ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے۔ اس کی شان پوچھی گئی تو عرض کیا گیا، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس مومنہ خاتون کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ تو میرا باپ ہے۔ اس خادمہ نے جواب دیا نہیں، میرا اور تیرے باپ کا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میں اس کی خبر اپنے باپ کو دے دوں گی۔ تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ پس اس نے اپنے باپ کو ساری بات سنائی۔ فرعون نے اپنی بیٹی کی خادمہ مشاطہ کو طلب فرمایا اور اس سے پوچھا کہ تم میرے علاوہ کسی اور خدا پر یقین رکھتی ہو؟ حضرت مشاطہ کہنے لگی ہاں، میرا، تمہارا اور اس پوری کائنات کا پروردگار اللہ پاک ہے۔ فرعون کہنے لگا یعنی تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہو؟ حضرت مشاطہ کہنے لگی بے شک وہ اللہ کے رسول اور ہماری رہبری کے لیے چنے گئے ہیں۔ بس فرعون کا یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے بڑے دربار میں حکم دیا کہ اس عورت اور اس کے تینوں بیٹیوں کو تانبے کی گائے میں جلایا جائے گا۔ یہ حکم سننا تھا کہ فرعون کی بیٹی جس کو اس باندی سے خصوصی لگاؤ تھا وہ کہنے لگی اس عورت کو پہلے میں خود سزا دوں گی جس نے میرے باپ کی تذلیل کی ہے۔ سپاہی کو حکم ہوا کہ مشاطہ کو باندھ کر فرعون کی بیٹی کی خلوت گاہ میں چھوڑ دیا جائے، اور پھر یہاں سے حضرت مشاطہ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ چونکہ حضرت مشاطہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی تو ایک لوہے کی کنگھی منگوا کر فرعون کی بیٹی نے مشاطہ کو برہنہ کر کے ان کے جسم کو لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا۔ جب ان کا جسم نڈھال ہو گیا تو فرعون کا دربار سجایا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ پہلے اس کی دونوں بیٹیوں کو تانبے کی گائے میں رکھ کر نیچے سے آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ کھلی کچہری میں یہ سزا سب کے سامنے شروع ہوئی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت مشاطہ کے سامنے ان کی دو بیٹیوں نے چینخ چینخ کر اس تپتی ہوئی تانبے کی گائے میں جان دے دی، لیکن مشاطہ صبر کا پہاڑ بن کر کھڑی رہی اور اللہ کو یاد کرتی رہیں۔ فرعون چاہتا تھا کہ یہ عورت سب کے سامنے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اگلے دن دوبارہ محفل سجائی گئی اور اب کی بار فرعون نے حکم دیا کہ مشاطہ کے دودھ پیتے بچے کو بھی تانبے کی گائے میں رکھ کر نیچے سے آگ لگائی جائے۔ اللہ اکبر! اب کی بار مشاطہ کی چیخیں نکل گئیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا تو اللہ پاک نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ بچہ بولا اے میری والدہ، افسوس نہ کریں بلکہ ان لوگوں کو مجھے آگ میں ڈالنے دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔
تب مشاطہ نے ہمت کی اور بچہ بھی سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ سپاہیوں نے بچے کو تانبے کی گائے میں رکھ کر نیچے سے آگ جلا دی، اور سارا دربار یہ کرامت دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بچے کی ایک بھی چینخ نہ نکلی۔ حیران ہو کر فرعون نے جب گائے کو کھولنے کا حکم دیا تو وہاں صرف ہڈیاں موجود تھیں۔ اب فرعون نے حکم دیا کہ اس باندی کو بھی اس گائے میں ڈال دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت مشاطہ کہنے لگی، میری تجھ سے ایک التجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون خوش ہوا کہ ضرور مشاطہ ڈر گئی ہے اور اب اپنی زندگی کی مجھ سے بھیک مانگے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ مشاطہ فرمانے لگی، اتنے سال خدمت کا مجھے اتنا صلہ دے دینا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اسی لیے یہ منظور ہے۔ اس کے بعد حضرت مشاطہ کو بھی تانبے کی تپتی گائے میں رکھ کر ڈھانپ دیا گیا۔ اندازہ کیجئے ناظرین کہ اس عورت کا کیا مقام ہوگا کہ جس کی قبر کی خوشبو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونگھی، اور جس کی شان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کی۔ ناظرین، جس عورت نے بھی اپنی عزت کو محفوظ رکھا، اپنی عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا اور اپنی آبرو کی حفاظت کی، تو یقیناً وہ اللہ کی ولیہ ہے۔ اللہ کریم کے ہاں اس عورت کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ میری بہنوں، اللہ پاک آپ سب کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور میرے تمام بھائیوں کو عورتوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔